ذرے کے پرتو ستارہ فلک جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے چمک کے مگر کو خوش شرمسار کرتے ہیں تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ فلک۔ یہ جو حضور کے پاؤں کے نیچے جو ذرے آتے ہیں نا، اس ذرے کا جو پرتو ہے نا، یہ تارے ہیں۔ اچھا تو پھر نال کی مثال کیا ہوگی؟ نال کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم، تو نال کی مثال اعلیٰ رکھتے ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا حضور کچھ تو دیں، بولا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا حضور کوئی خام مثال دے دیں، کوئی انکمپلیٹ دے دیں۔ اچھا اگر انکمپلیٹ مثال دوں تو وہ یہ ہے کہ تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک۔ یہاں بس نہیں ہوئی سوچ، اعلیٰ اور سوچتے ہو سکتے ہیں تارے کچھ اور بھی ہوں۔ تارے کیا ہیں سنو، اعلیٰ کہتے ہیں کہ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، آسمان کے پیر کے چھالے ہیں یہ تارے کون ہیں کیا ہیں؟ آسمان کے پیر کے چھالے ہیں۔ یہ چھالے پڑے کیوں؟ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ امی و ابی، زمین کے جس حصے میں آرام فرمائے اور زمین کا جو حصہ حضور کے جسم اطہر سے لگ گئے، وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی کو بھی شک نہیں، تمام مکاتب فکر کی نظر۔ ٹھیک ہے، کیا ہے وہ حصہ؟ عرش سے بھی افضل ہے۔ اور اچھا میں یہاں ایک بات کروں، جسم تو بعد میں آتا ہے، پہلے حضور کی چادر ہے، پہلے چادر ہے۔ تو جو جسم سے چادر لگی ہو، چادر سے جو جسم لگا، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، برادر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیرے باب علی کے قربان جاؤں۔ کیا کہا؟ تیرے باب علی کے قربان جاؤں۔ یہ ہے دوسرا نام عرش خدا کا۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ظاہر، کرسی سے اونچی کرسی، اسی پاک طریقے۔ ایسے تو نہیں کہا حضرت، یہ جو مقام ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی لیے سرے فلک نہ کبھی تاب آسمان پہنچا، کیوں کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک۔ رات جاگنے کا اتفاق جتنا ہم کو ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں ہوتا۔ اور جب رات اور سردی کی رات، ایسی بڑی بڑی رات، جو فجر کا وقت آتا ہے نا، ایسی آنکھیں یوں جاگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، نسیم سحر، تو آنکھیں یوں بند ہونا شروع ہوتی ہے نا۔ یہ آسمان کے تارے کیا ہیں؟ کہ یہ آسمان کی آنکھیں، جاگ رہا ہے آسمان۔
کس کی یاد میں جاگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جب سورج صاحب نکلے وہ صبا چلی، صبا نسیم سحر، تو اس کی آنکھیں بند ہوئی. کیوں جاگ رہا ہے؟ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک. اور حضرت سیدہ کائنات کی چکی کون چلاتا تھا؟ فرشتے. اچھا یہ جو کلام میں جو فلک ہے نا، فلک، تو فلک اور ہے، آسمان اور ہے. سنیے گا اب، سنو. یہاں جو فلک ہے اس سے مراد ہے اجرام فلکی. چاند، تارے، کچھ سیارے ہیں، کچھ ستارے ہیں جو چلتے ہیں. چاند چلتا ہے، سورج چلتے ہیں، یہ سب گردش کرتے ہیں، یہ سب چلتے ہیں. امام کہتے ہیں کیسے چلتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. چکی کو عربی میں کہتے ہیں آسیہ. کیا کہتے ہیں؟ آسیہ. یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی گئے، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک. تمہارے سر کے پر تو. اچھا حضرت کہتے ہیں ہو سکتا ہے تارے کچھ اور بھی ہوں. کیسے؟ کہ رات کے وقت ابھی میں آ رہا تھا نا، راستے میں دیکھا چاند کو نا، چاند ایسا آدھا یوں، ایسا آدھا کشکول کی طرح ایسے. تو آسمان رات کے وقت چاند کو کشکول بنا کر، خود بھکاری بن کر میرے محبوب میرے غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن. گیا جو کاسائے محلے کے شب گدائے فلک، گیا جو کاسائے محلے شب گدائے فلک. اچھا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، یہ بھی ہو کہ سارا دن آسمان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و کرم کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی. اے سورج جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں، اے منعمو ان کے خانے جود سے ایک نان سوختہ، ایک جلی ہوئی روٹی پر پورا دن قناعت کر گیا ہے. سمجھ میں بات نہیں؟ اس کی قناعت تو دیکھیں، پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا. تو جزا تو ملنی ہے نا. جزا کیا ملی؟ رہا جو قانع یکنان سوختہ دل بھر، تم ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک، ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک. تمہارے ذرے کے پر تو. اچھا یہ شاعری کے اندر زمینیں ہوتی ہیں، تو یہ فلک کی زمین، یہ کون سی زمین ہے؟ یہ فلک کی زمین ہے. اچھا دیکھو، زمین ہے اور فلک کی. تعالیٰ حضرت نے کہا رضا یہ نعت
نبی نے بلندیاں بخشی، رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، لقب زمین فلک کا ہوا